بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو تین باتیں لازمی یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے، اس کو اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ شب معراج کی رات ہے مالک، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، گناہ گاروں کو بخش دے، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، اور ہم سب کو اپنے در کی حاضری عطا فرما، آمین۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج تو بہانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیوی کی فکر: گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ صرف اللہ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ سنہری بات: بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ دوست: ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے، جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا جائے تو مرجھا جائے گا، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی اور لے جائے گا۔ آج کی بات: ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آج کی بات: گھر کی چٹائی ہسپتال کی بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ نماز چہرے کا نور ہے، اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور اس کا ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ افریقی کہاوت ہے، جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے۔ اچھی لڑکیاں خود ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔